السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج انشاءاللہ ہم دہم جماعت کی تیسری نظم زمین کرب و بلا، جو دراصل ایک مرثیہ ہے اور وحید اختر نے اس کو لکھا ہے۔ تو زمین کرب و بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کی سرزمین۔ کرب اور بلا یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جس کے معنی مصیبت پریشانی کے آتے ہیں۔ زمین کرب و بلا ایک اضافی ترکیب ہے، یعنی مصیبت و پریشانی کی سرزمین۔ تو ایک مرثیہ ہے، مرثیے سے متعلق آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو اصناف سخن کے تعلق سے ایک ویڈیو مل جائے گی، آپ اس میں مرثیے سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ وحید اختر صاحب کا مختصر تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے۔ اورنگ آباد کی پیدائش ہے 1934 کی، اور حیدرآباد گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد حیدرآباد میں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے PhD کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ PhD ہوئے وہ ڈاکٹر آف فلاسفی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے، اور اس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے، وہاں لیکچرر کے فرائض انہوں نے انجام دیے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جو اردو کے جو جدید شعراء ہیں، نئے شعراء کہلاتے ہیں، جدیدیت کو ماننے والے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا، اور ان کا کمال یہ ہے کہ مرثیے کو انہوں نے ایک نیا انداز دیا، نیا رنگ و آہنگ عطا کیا اور ایک بلندی عطا کی۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، اور 8 مرثیوں کا ایک مجموعہ ان کی کتاب میں ہے جس کو جو کربلا تا کربلا کے نام سے موسوم ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے۔ جو ابھی مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کربلا تا کربلا اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ یہ سب ان کی شاعری کی کتابیں ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ یہ سب ان کی نثری کتابیں ہیں، خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید۔ یہ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا، 1996 میں انتقال ہوا۔ اب ہم وہ مرثیہ پڑھتے ہیں۔ اصل میں کربلا کا جو واقعہ جو بہت مشہور ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ واقعہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ یزید کی جب خلافت کا معاملہ ہوا اور اس کے لیے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے کچھ وقت مانگا سوچنے کے لیے۔ اس مدت میں کوفہ والوں نے آپ کو بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ معلوم کریں کہ وہاں کے کیسے حالات ہیں۔ جو وہاں تشریف لے گئے تو کوفہ والوں نے انہیں یقین دلایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کا معاملہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو کربلا کے میدان میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ مختصر سا واقعہ۔ یہاں جو وحید اختر صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ اصل میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو اس کا انہوں نے یہاں پہ مختصر سا بیان کیا ہے کہ وہاں جا کر انہوں نے اپنا سامان سب وہاں پہ سامان سفر کھول دیا، اور وہاں پر وہ یعنی یہ کہ گویا وہاں ٹھہر گئے۔ تو اس کا ذکر وہ یہاں کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا، یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ تو یہ پہلا بند ہے اس کا۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا، پوچھا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے۔ یہ یعنی جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کیسی ہے اپنے ساتھیوں سے، کیا نام ہے اس کا اور اس کا کیا نام ہے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا
کہ لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، ایسا لگتا ہے کہ یہ شروع ہی سے ہمیں جانتی ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ شناسا یعنی جاننے والا، یہ پہلے ہی سے ہماری اس سے جان پہچان ہے، اس سرزمین سے۔ ازل کہتے ہیں جب سے زمانہ شروع ہوا، ابتدائی زمانے سے یعنی شروع سے، اس کو ازل کہا جاتا ہے، اور ختم تک یعنی آخر تک وہ ابد کہلاتا ہے۔ تو افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، افلاک فلک کی جمع۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم چاند فلک آسمان، ہم آسمانوں سے اور تاروں سے تیز رفتاری کے ساتھ چلے آئے، سبک پا تیزی کے ساتھ، جلدی سے۔ تو ہم تیزی سے اور آسانی سے گزر گئے آسمانوں سے، تاروں سے۔ یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم بڑی بڑی منزلیں ہم نے طے کر لیں، آسمانوں اور تاروں سے گزر آئے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمام مشکلات کا سامنا کر لیا، لیکن یہ ذرے کیسے ہیں کہ ہمارا قدم نہیں اٹھ رہا ہے، یہ سرزمین کیسی ہے پتہ نہیں، کہ یہاں کے ذرے ایسے ہیں کہ یہاں سے ہمارا قدم اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ ہم بڑی بڑی مشکلات سے، پریشانیوں سے تیز رفتاری سے گزر آئے، سبک پا، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارا قدم بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ آواز ایک آئی، یہ زمین کرب و بلا ہے۔ تو ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، یہ مصیبت کی سرزمین ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، لیکن یہ ایسی سرزمین ہے کہ یہ انسان کی معراج ہے، یعنی یہ جو خاک شفا وہ مٹی کہ جس سے شفا نصیب ہو۔ تو آواز آئی کہ یہ زمین کربلا ہے، کربلا کی سرزمین ہے، اور یہ شفا والی مٹی ہے، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی معراج ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا عروج، انسان کی بلندی اسی شفا والی مٹی میں ہے۔ معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں جس سے انسان اوپر چڑھتا ہے۔ تو یہ جو خاک شفا ہے، یہ شفا کی مٹی ہے، یہ انسان کی معراج ہے، یعنی کربلا کی سرزمین۔ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساماں، یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ شبیر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ شبیر آپ کا لقب ہے، اور رخ چہرہ، تاباں روشن چمکدار، منزل جانا یعنی جانا کی دوست کی منزل، محبوب کی منزل۔ پیمان باندھنا یہ محاورہ ہے، یعنی عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ خاک مٹی، ہمراہی یعنی ساتھ والے، جو ساتھ میں ہوتے ہیں راستہ سفر میں، انہیں ہمراہی کہا جاتا ہے۔ اور صحرا یعنی جنگل کے لیے صحرا کا استعمال ہوتا ہے، اور ترائی دریا کی وادی۔ تو گر فضل خدا، خدا کا فضل، خدا کی مہربانی۔ تو آگے شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ خاک شفا ہے، یہ کربلا کی سرزمین ہے، تو یہ سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ لو ہم کو محبوب کی منزل مل گئی، اور میرے خون نے اسی خاک سے، اسی سرزمین سے میرے خون نے وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا، گویا یہیں پر آپ کا خون گرنے والا تھا اور آپ شہید ہونے والے تھے۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہیں سامان کھول دو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نہر ہے، یہ صحرا ہے، یہ جو جنگل کا علاقہ ہے، اور یہ جو دریا کی وادی ہے، یہ سب ہماری ہے، اور اگر اللہ کا فضل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی خدائی، یعنی خدا کی خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی پوری سلطنت، پوری کائنات اور پوری قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بات یہاں کہی ہے، یہ ایک شاعرانہ انداز ہے، ایسا ضروری نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے باتیں کی ہوں، شاعر نے ایک انداز، ایک منظر کھینچا ہے۔
اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، نوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے۔ تو اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، اس خاک کو، اس مٹی کو عقل مند لوگوں نے پہچان لیا۔ دیدہ ور عقل مند، نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، اور اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لیا۔ کن لوگوں نے؟ مصیبت کے مارے ہوئے نا، آشفتہ سر۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، صدف کہتے ہیں سیپ کو جس میں موتی ہوتا ہے۔ تو دشت جو صحرا کا جو علاقہ تھا، ریگستان، تو اس سیپ کو سمجھا صدف اس دشت کو، یہ وہ جو دشت تھا یعنی وہ کربلا کی سرزمین تھی، جو صحرا کا علاقہ تھا، اس کو سیپ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، یعنی جو روشن جو موتی تھے انہوں نے اس سرزمین کو سیپ سمجھا۔ کیا مطلب؟ جس طرح سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اب اس مٹی کے اندر سما جانے والے ہیں۔ روشن گوہروں سے مراد وہ اچھا کردار رکھنے والے لوگ مراد ہیں، با اخلاق لوگ مراد ہیں، با کردار لوگ مراد ہیں جو آپ کے ساتھ میں تھے۔ تو اس سمجھا صدف، اس دشت کو روشن گوہروں نے، ان با اخلاق لوگوں نے اس کو صدف سمجھا، یعنی یہ سمجھا کہ اب ہم کو اسی میں سما جانا ہے۔ اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، اسباب سفر، سفر کا سامان، اور ہم سفر کہتے ہیں ساتھ میں سفر کرنے والے۔ تو جو ساتھ میں سفر کرنے والے تھے انہوں نے سارے اپنا سامان کو کھول دیا۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، اور دریا نے جو ہے آگے بڑھ کر پیاس کا استقبال کیا، یعنی وہ جو سامنے والی جو فوج تھی، دشمن فوج، انہوں نے ان کو پانی بھی پینے سے روک دیا تھا۔ تو گویا دریا بھی قربان ہو گیا، دریا نے پیاس کے قدم چوم لیے، ان پیاسوں پر دریا بھی جو ہے وہ قربان ہو گیا، اس نے ان کا استقبال کیا۔ برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، اور وہیں پر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی خاندان کے جو عورتیں تھیں انہوں نے خیمے لگا دیے۔ حرم پاک نبی پاک علیہ السلام کی خاندان کی عورتیں۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ دم لینا یعنی سانس لینا، ابھی تھوڑا سا وہ سانس بھی نہ لے پائے تھے وہاں پر کربلا میں، کہ امڑنے لگے آدھا، عدو کی جمع آدھا، دشمن، کہ دشمن چاروں طرف سے گھیرنے لگے، امڑنا چاروں طرف سے آنا، مطلب وہ دشمن وہاں سے آنے لگے، امڑنے لگے۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، اور جس طرح بزدل جو ہے وہ موقع دیکھ کر جو ہے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح دنیا بھی آنکھ بدلنے لگی، جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، گویا دنیا جو تھی وہ بھی اب آنکھ بدلنے لگی، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، اور وہ جو صحرا تھا وہ حاسد کے دل کی طرح چھوٹا ہو گیا۔ ان سب میں تشبیہات ہیں، بزدل کی طرح دنیا کو آگ بدلنے والی کہا شاعر نے، اور صحرا کو حاسد کے دل کی طرح چھوٹا بتایا۔ جیسے حاسد کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے پاس نعمت، اس کی نعمت جو ہے چھن جائے، تو ویسے ہی صحرا جو ہے یہ گویا بہت چھوٹا ہو گیا، تنگ ہو گیا ان کے لیے۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دنیا، اور بد اخلاق اور کمینہ آدمی جو ہوتا ہے اس کو کم ظرف کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک بد اخلاق آدمی ہوتا ہے جو وعدے کی پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح دریا بھی جو ہے وہ وعدے سے پھر گیا، اور اس نے گویا اس کا پانی آپ کے خاندان کے لوگوں پر منع کر دیا گیا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، گلشن یعنی باغ، سفینہ کشتی۔ تو اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ باغ سے پھولوں کی کشتی نکال دی گئی، باغ سے پھولوں کو نکال دیا گیا، اور پھولوں کے سفینے سے مراد حضرت حسین اور ان کے ساتھی ہیں سب، اور پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، اور پھر وہ جو شہیدوں کا جو کشتی تھی وہ ریت پہ آ کر ٹھہر گئی، یعنی وہ مدینہ جیسے شہر سے نکل کر
وہ کربلا کے میدان میں آ کر شہیدوں کا قافلہ ٹھہر گیا۔ جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اب آگے جب وہاں پہ دشمن آنے لگے تو اب اس کے آگے کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ تو کذب یعنی جھوٹ، صدق یعنی سچائی، کہ جب جھوٹ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے سچائی نے انکار کر دیا تھا، یعنی حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، خلیفہ ماننے سے اس کو انکار کر دیا تھا۔ سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، سوداگر خوں یعنی خون کے سوداگر، خون کے تاجر۔ تو جب انہوں نے منع کیا تو سوداگر خون سے مراد کون ہے؟ دشمن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، جو آپ کے خون کے سوداگر بن گئے، تاجر بن گئے، آپ کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے لیے وہ اپنے جسم پر ہتھیار سجانے لگے۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، اسلحے جنگ کے ہتھیار، انبار یعنی ڈھیر، اور میدان میں جو ہے جنگ کے ہتھیار کے ڈھیر لگ گئے۔ شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، شر یعنی باطل، باطل حق کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ آمادہ پیکار ہو گیا۔ شر کے معنی برائی کے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر حق اور باطل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، اس کو شاعر نے حق کہا، اور دوسری طرف وہ لشکر تھا جو آپ کا دشمنی سے آپ کے خون کے در پہ تھا، اس کو شر کہا۔ تو شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، آمادہ پیکار حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا، تو شر جو ہے وہ حق کے مقابلے میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، خوابیدہ ضمیر سوئے ہوئے ضمیر والے، جن کا ضمیر سویا ہوا ہو، جبر یعنی ظلم، تو جو سوئے ہوئے ضمیر والے تھے انہوں نے ظلم سے سودا کر لیا، اور جن کا ایمان بیدار تھا، بیداری ایمان کی بیداری نے صبر سے سودا کر لیا، یعنی جو دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے انہوں نے ظلم کے ساتھ سودا کر لیا، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے صبر سے کام لیا، اور صبر کے ساتھ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے مرثیہ پیش کیا گیا، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔